باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. سامعین ذی وقار، یہ کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن ہے اور جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے گفتار صدق. یہ اس سلسلے کی ریکارڈنگ نمبر 4. آج فرماتے کہ اسلام میں یہ چیزیں اہمیت کی حامل ہیں. یہ حدیث خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا گیا تو حضرت کی طرف سے حضرت جبرائیل کو مامور کیا گیا، تو خدا کی طرف سے حضرت جبرائیل کو مامور کیا گیا کہ ان 3 چیزوں کو لے کر حضرت آدم کے پاس لے جاؤ: عقل، دین اور حیا، اور یہ 3 چیزیں ان کے سامنے پیش کرو اور انہیں کہہ دو کہ ان تینوں میں سے جو پسند ہے وہ لے لیں. تو حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا، تو حضرت جبرائیل نے حیا اور دین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اپنا کام کرو. ان دونوں نے کہا کہ ہم مامور ہیں، جہاں عقل ہوگی وہاں ہم بھی ہوں گی، جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا، وہاں حیا بھی ہوگی. آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بے حیائی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ خواتین جو اس قسم کی بے حجابی کے ساتھ بغیر چادر کے سڑکوں پر آتی ہیں، ان کی تصاویر روزناموں میں آپ دیکھتے ہیں، اور جب یہ لوگ اسلام آباد میں مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ ان کے حالات و تصاویر کو دیکھتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ ہے، ہمارے پاس عقل ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق ان بیچاروں کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو ان میں حیا ہوتی. یہ جو بے حیائی ان میں آ گئی ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ انہوں نے عقل کو نظر انداز کیا اور عقل کو اپنی خواہشات نفسانی کا پیرو قرار دے دیا. اگر کسی جگہ آپ دیکھیں کہ لوگ بے دین ہیں، جس طرح معاشرے میں بے دینی آ گئی ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ظلم ہے، یہ جس چیز کو ہم بے دینی کہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے معاشرے میں عقل نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ اہل قلم، یہ جو مثلا بے دینی کے مرض میں مبتلا ہیں، جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے، دھوکے کی پرواہ نہیں کرتے، مثلا ملک کو فروخت کرتے ہیں، امریکہ اور روس کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس بھی عقل ہے، لیکن انہوں نے اپنے عقل کو اپنی خواہشات نفسانی کا تابع کر لیا ہے. اب یہ ان کی عقل کام نہیں کرتی. عقل ایک بجلی کی مانند ہے، چراغ کے مانند ہے. چراغ اور بجلی اس وقت آپ کو راستہ بتائیں گے جب فضا گرد آلود نہ ہو. اگر ایک فضا گرد آلود ہو تو وہ بجلی اور چراغ آپ کو راستہ نہیں دکھائیں گے. اب عقل کی مثال چراغ جیسی ہے. اگر آپ نے خواہشات نفسانی، حب دنیا، حب کرسی، حب ریاست، حب مال جیسی جو انسان کی خواہشات ہیں ان کی پیروی کی، اگر آپ نے اس نفس کو بے لگام کر دیا اور ان خواہشات نے فضا کو گردآلود کر دیا ہو، تو پھر یہ عقل صحیح راستہ آپ کو نہیں بتا سکتی. اس عقل کا نور کم ہو جائے گا، پھر اس کے نور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر یہاں شور و غل ہو اور فرض کریں میں تقریر کر رہا ہوں، آپ اس وقت میری بات کو سن سکتے ہیں کہ جب میری خاموشی ہو، لیکن اگر سب مثلا شور کریں تو پھر آپ میری تقریر کو نہیں سنیں گے، بلکہ آپ خود اپنی باتیں بھی نہیں سن سکیں گے. اگر یہ عقل کے جو مختلف دشمن ہیں، نفس کے جو کارندے ہیں، خواہشات ہیں، یہ شور مچائیں، ایک طرف سے آپ کی قوہ غضبیہ نے بغاوت کیا اور وہ شور مچا رہی ہے، دوسری آپ کے اندر کے وجود کے اندر قوہ شہویہ عروج پر ہے، اس نے بغاوت کیا ہے. اسی طرح دیگر مختلف قوہ جو آپ نے خدا سے حاصل کیا، اگر وہ شور مچائیں تو پھر عقل جتنی بھی بلند آواز دے کر نفس کو کہے کہ بابا یہ راستہ ہے اور یہ راستہ نہیں ہے، یہ راہ دیکھو، اس راہ پر تباہ ہو جاؤ گے، وہ بیچارہ تو نہیں سنے گا. لہذا عقل انسان کے لیے اس وقت کام کر سکتی ہے کہ آپ نفس کو عقل کا تابع بنا دیں، لیکن اگر آپ نے عقل کو نفس کا تابع نہ بنایا اور خواہشات نفسانی کا تابع بنایا تو پھر یہ عقل آپ کے اندر تو ہوگی، وہ امانت جو خدا نے آپ کو دی ہے، لیکن جس طرح مادیات میں آپ نے اس عقل کو استعمال کیا ہے اور اس نے آپ کو بلندی تک پہنچایا، معنویات میں آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے، بظاہر لوگ ان کو بھی عاقل سمجھتے تھے، لیکن صحیح معنوں میں عاقل نہیں تھے. سب چیزیں چھوڑ دی، مثلا کربلا کے واقعات کو لے لے، صحیح معنوں میں عاقل زہیر تھے. اگر فرض کرو کہ عمر بن سعد عاقل نہیں تھا، وہ کوفے میں ایک شخصیت تھا، ایک قبیلے کا مثلا بزرگ تھا، لوگ اس کا احترام کرتے تھے، لیکن عاقل نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدبخت نے حب ریاست تھی، قوہ شہویہ تھی جو اس پر غالب آ گئیں، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے عقل کو ایک طرف رکھ لیا. خود اس کا ایک شعر ہے کہ اَتْرُکُ الرَّیْ وَالرَّیْ مَنِیَّتِی، جب اس کو مہلت دی گئی کہ کل تک جواب دو، یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کے لیے جانا پڑے گا، یا اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم نے جو تمہیں سند دی ہے کہ فلاں جگہ جا کر جنگ کرو تو رے کی گورنری تمہیں ملے گی، تو وہ سند ہم تم سے چھین لیں گے اور وہ رے کی گورنری اور حکومت تمہیں نہیں ملے گی. اس نے کہا تھا ٹھیک ہے، اس بندے خدا نے کسی سے مشورہ کیا تو کوئی کچھ کہتا تھا
تو کوئی دوسرا کچھ کہتا تھا۔ پھر اس نے مفصل اشعار پڑھے، ان میں اس نے اقرار کیا کہ آیا میں رے کو چھوڑ سکتا ہوں، حالانکہ میری آرزو رے کی حکومت تک پہنچنا ہے، اگرچہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے راستے سے اس رے کی حکومت تک مجھے کیوں نہ پہنچنا پڑے۔ یہ کیا مسئلہ تھا؟ کیونکہ اس بدبخت نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا تھا، خواہشات نفسانی کی پیروی کی، ان خواہشات نفسانی نے اس کو تباہ و برباد کیا اور خسر الدنیا والآخرہ ہو گیا۔ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ کوفہ آئے تو ابن زیاد نے اس سے کہا کہ فلاں خط مجھے دے۔ کہا وہ مجھ سے گم ہو گیا؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں، تم وہ مجھے دو، اس لیے کہ اس خط میں انہوں نے عمر سعد کو لکھا تھا کہ تم اگر امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے جاؤ گے تو تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ اور یہ بات میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ابن زیاد نے مجھے یہ خط بھیجا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ کہا نہیں، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے وہ خط نہیں دے دیتے۔ اور بعد میں بدبخت سے وہ جو دوسرے خطوط وغیرہ تھے وہ بھی اسے چھین لیے، اور رے کی گورنری بھی اس کو نہیں ملی، اور کوفے کی گندم تو کیا اس کے جو بھی اس کو نصیب نہیں ہوئے، اور وہ اپنے بستر پر ذلت کے ساتھ مردار ہو گیا۔ صحیح معنوں میں عاقل کون تھا؟ صحیح معنوں میں عاقل بریر اور حر تھے، زہیر تھے۔ زہیر آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے نہیں تھا، اور صفین کی جنگ کے بعد یہ امیر المومنین علیہ السلام کا مخالف بن گیا تھا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے حج انجام دیا تو فوری طور پر کوفے کی طرف چل پڑے، اور راستے میں ایک جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ٹھہرا تو اس کے چند قدم دور یہ اپنا قافلہ لے آیا، اور اس نے اپنے خیمے لگائے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے اس کا آمنا سامنا ہو اور ان سے یہ بات ہو جائے۔ بہرحال ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر اس کے لیے چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب وہ بھی اپنے خیمے لگائے۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے قاصد آیا، انہوں نے پیغام دیا، زہیر ادرک ابا عبداللہ، ابی عبداللہ، امام حسین علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے، اب دیکھیں وہاں پر یہ شخص کیا جواب دے۔ نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ نہیں۔ انکار اس لیے نہیں کر سکتا کہ فرزند رسول ہے، فرزند بطول، فرزند حیدر کرار ہے، سید شباب اہل جنہ، اصحاب کسا میں سے، اس لیے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں اس لیے نہیں کہتا کہ امام حسین کے مشن سے اتفاق نہیں کرتا، ان کی سیاست کو صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ وہ دوسرا عقیدہ رکھتا تھا، اب شش و پنج میں مبتلا تھا، اور ان کے ساتھ اس کے ہاتھ میں لقمہ تھا، وہ یوں ہی رہ گیا کہ کیا کرے۔ اتنے میں وہ خاتون جس نے خدا سے عقل حاصل کی تھی، بعض خواتین مردوں سے ہزار بار افضل ہیں، انہوں نے زہیر اور اس کے جب اصحاب کی حالت دیکھی تو فوری طور پر بول پڑیں کہ زہیر کیا ہو گیا، تمہیں کون بلا رہا ہے؟ کوئی عام آدمی تمہیں نہیں بلا رہا، فرزند رسول امام حسین علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں، کیوں خاموش ہو؟ جواب دو کہ ہاں میں آ رہا ہوں۔ زہیر نے بادل نخواستہ اس قاصد کو کہہ دیا کہ ہاں آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ تو زہیر آئے مولا کی خدمت میں۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام اور زہیر کے درمیان خصوصی گفتگو ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی؟ یقیناً مولا نے زہیر کی عقل پر جو خواہشات اور مادیات کا پردہ چھایا ہوا تھا اس پردے کو ہٹایا اور حقائق اس کو بتایا۔ تو جب زہیر وہاں سے نکلے تو سارے مورخ لکھتے ہیں کہ جاتے وقت اس کے چہرے کا رنگ اور تھا، جب مولا کے پاس سے باہر آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اور تھا، اور اس کا چہرہ نورانی ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہاں سے واپس آ کر کسی سے بات نہیں کی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آتے اور دوسروں سے میٹنگ کرتے اور اپنے اصحاب سے کہتے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، نہیں، بغیر کسی تمہید کے اصحاب کو کہتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا اختیار ہے، اب میں نے کوئی اور ارادہ کر لیا ہے، میں اپنی بیوی کو یہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے اس کو طلاق ہے، وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے، میرا اب کسی اور کے ساتھ سودا ہو گیا ہے، تجارت ہو گئی ہے، اب میرا راستہ اور ہے، تمہارا اور ہے۔ ان کی بیوی مومنہ تھی، صاحب عقل تھی، اس نے پھر یہاں پر عقل سے کام لیا اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے زہیر، تجھے یہ راستہ مبارک ہو، لیکن میں اپنے آپ سے ایک خواہش کرتی ہوں کہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ وہ مجھے بھی اپنی شفاعت میں لے لیں۔ یہ اس کی عقل و فراست تھی۔ اسی طرح جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی بیوی کو جب یہ اطلاع ملی امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، ان کی مبارک لاشوں کو ظالموں نے کربلا کی زمین پر بغیر کفن کے چھوڑ دیا ہے، تو اس مومنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس غلام کو ایک کفن دیا اور کہا کہ اے غلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سردار ہیں، آقا ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے جو بھی اصحاب تھے ان کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، سب کو کسی نہ کسی عزیز اور رشتہ دار بے کفن پہنایا ہوگا۔ چونکہ زہیر کا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا لاشا
اس کو لاش دفن کیا ہوگا، اس لیے میں تجھے ایک کفن دیتی ہوں کہ جا کر کربلا میں زہیر کے لاشے کو یہ کفن پہنا دو۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ غلام جب کربلا کی زمین پر آتا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے اہل بیت اور اصحاب کے لاشوں کو بغیر کفن کے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک مرتبہ خیال آتا ہے کہ غلام یہ کیسے ممکن ہے، کیا انصاف ہے کہ امام حسین جو زہیر کے مولا و آقا ہیں ان کا لاشا بغیر کفن کے رہے اور زہیر کو کفن پہنایا جائے، یہ انصاف نہیں، اس لیے اس نے زہیر کو کفن نہیں پہنایا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اس کے بعد قومیت اور اسلام کے موضوع پر قائد شہید کا خطاب فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری روح وارواح العالمین له الفداء واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین وبعد، فمن کلام خالق السماوات والارضین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جیسا کہ برادر عزیز نے اعلان کیا ہے، میرا موضوع قومیت اور اسلام ہے اور ہم واقعاً اس مسئلے میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے ہمیں اپنی خصوصی اور عمومی محافل و مجالس میں پیش کرنا چاہیے اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کی حدود کو متعین کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض افراد اپنی کم علمی کی وجہ سے اور اسلام کے بارے میں کم معلومات کی وجہ سے دشمنوں کی طرف سے غلط پروپیگنڈے اور سازشوں کے نرغے میں پھنس جائیں۔ اگرچہ میں نے اس موضوع پر کوئی خاص مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی معلومات کی حد تک کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے عرائض کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ قومیت، نیشنلزم یا ملی گرائی، یہ الفاظ متعدد ہیں لیکن تقریباً سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہم ادبی اور لغوی بحث سے سروکار نہیں رکھتے، بلکہ اس محفل میں ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ قومیت کیا ہے اور قومیت کے بارے میں اسلام اور قرآن کا کیا نظریہ ہے۔ قومیت، نیشنلزم یا ملی گرائی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں 20 قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو شخص مدرسے میں آیا ہے یہ کون ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے، یہ میرا قوم و خویش یعنی رشتہ دار ہے۔ یہ قوم و خویش سے کیا مراد ہے؟ اس سے کبھی تو یہ مراد لی جاتی ہے کہ اس شخص کا اور میرا خون ایک ہے، یعنی یہ شخص اور میں ایک ہی ددیال والے ہیں یا ایک ہی ننیال والے ہیں۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ عرب قوم کو دیکھیں، اس وقت صدام بھی عربیت کا نعرہ لگاتا ہے، مصر کے عبد الناصر نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ عرب ایک قوم ہے، ان کا خون ایک ہے، یعنی یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے جس کا نام یعرب ابن قحطان تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ایک شوہر اور بیوی اکٹھے رہتے تھے، ان کے بچے ہوئے، پھر ان کے بچوں نے شادیاں کی، 50 آدمی ہو گئے اور اب ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ اب اگر ہم یعرب بن قحطان کو ایک درخت کے تنے سے تشبیہ دیں تو ان کی اولاد اور قبائل اس درخت کی شاخیں ہیں۔ یہ افراد جو پیچھے سے ایک باپ کی اولاد ہیں، جس طرح عرب کہتے ہیں کہ ہم یعرب بن قحطان کی اولاد ہیں، تو کیا یہ سب افراد ہمیشہ آپس میں رفیق اور دوست تھے؟ ان کے درمیان ہمیشہ صفا، خلوص اور صمیمیت پائی جاتی تھی یا نہیں؟ بلکہ ان کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے اور جنگیں ہوتی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرۃ العرب میں مبعوث ہوئے تو اس وقت اوس اور خزرج، دو عرب قبیلوں کے درمیان سینکڑوں سالوں سے جھگڑا چلا آ رہا تھا۔ اب فرض کریں ہم قبیلہ اوس کے کسی شخص سے پوچھیں کہ آقائے اوسی، تم کیوں خزرج والوں سے لڑتے ہو جبکہ تم دونوں کا خون ایک ہے؟ پھر مثلا خزرج والوں سے یہ سوال کریں کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم سب کا خون ایک نہیں ہے؟ کیا تمہاری قوم ایک نہیں ہے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ درست ہے، جب ہم دونوں دوسروں کے مقابلے میں آتے ہیں تو اس وقت ہم ایک ہوتے ہیں، لیکن جب آپس کا معاملہ ہو تو اوس خزرج کی سرداری اور سیادت کو قبول نہیں کرتا اور خزرج اوس کی سرداری کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم ہر جگہ یہ معاملہ ہے، مثلا بلوچ، سندھی، پٹھان، پنجابی وغیرہ ہیں۔ اب پٹھانوں ہی کو لے لیں، ان میں آگے متعدد قبائل ہیں۔ خود اس کرم ایجنسی میں ایک قبیلہ مثلا توری لے لیں جو سب کے سب شیعہ ہیں، یہ آگے 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اسی توری قبیلے کی جب بنگش کے ساتھ چپکلش ہو تو سب ایک ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں زئی گڈی خیل کے ساتھ گڈی خیل اور روپڑ زئی کے ساتھ مست و خیل دوسرے کے ساتھ، ان کی ہمیشہ آپس میں لڑائی رہتی ہے۔ تو قومیت کا ایک معیار جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے یہی ہم خون یعنی ایک ہونا ہے، ایک خون کے ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سب کا خون ایک ہے۔ دوسرا معیار بعض کے نزدیک فرہنگ اور کلچر ہے،
اس کی مثال سوئٹزرلینڈ ہے جو یورپ کی متمدن حکومت ہے، اس میں 3 قومیں آباد ہے۔ زبان کے لحاظ سے جو فرانس کی سرحد کے نزدیک ہے ان کی زبان فرانسیسی ہے، جو جرمنی کے نزدیک ہیں ان کی زبان جرمن ہے، جو اٹلی کے قریب ہے ان کی زبان اطالوی ہے، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں۔ مثلا جب وہ پاسپورٹ کے لیے فارم پر کرتے ہیں تو نیشنلٹی کے آگے سوئٹزرلینڈ لکھتے ہیں۔ ہم اگر ان سے پوچھیں کہ تم لوگوں کے درمیان قدر مشترک کیا ہے، ان عربوں کے درمیان تو قدر مشترک خون ہے، تمہارے درمیان قدر مشترک کیا ہے، جبکہ تمہاری زبان بھی مختلف، تمہارا خون بھی ایک نہیں، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری تہذیب ایک ہے، یعنی ہماری عادات رسومات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس پہننا ایک جیسا ہے۔ لیکن اس مسئلے پر جن افراد نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا کلچر بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ جو فرانس کی طرف ہے ان کا کلچر اور ہے، جو اٹلی کی طرف ان کی فرہنگ اور ہے، اور جو جرمنی کے نزدیک ہے ان کی تہذیب ان دونوں سے مختلف ہے۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کہ معیار کلچر ہے، جبکہ دوسرے بعض کہتے ہیں کہ قومیت کا معیار زبان ہے، کیونکہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو کہ ہماری قوم ایک ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہماری زبان ایک ہے، چونکہ ہم زبان ہیں لہذا ہم ایک قوم ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ قومیت کا معیار کیا ہے، چاہے خون ہو، زبان ہو یا جغرافیائی حدود ہو، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، لیکن ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ اس مسلمان سے جو قومیت کا نعرہ بلند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے مخاطب مسلمان ہیں، فرق نہیں ہے کہ پختونستان کا نعرہ لگائیں یا بلوچستان کا، سندھ دیش کا لگائیں یا کوئی اور۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی روح چاہتی ہے کہ ابدیت کی طرف پرواز کرے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ آپ کی آزاد روح کو مختلف قیود اور زنجیروں کے ساتھ، چاہے وہ خون کی ہو، زبان کی یا جغرافیائی حدود کی، جکڑ دیں اور مقید کر دیں؟ آیا یہ صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو خون اور قومیت کے بارے میں صاف اعلان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب لوگوں کو ہم نے ایک آدم اور حوا سے خلق کیا۔ خلقت کے لحاظ سے سب کے ماں باپ ایک ہیں، خون سب کا ایک ہے، چاہے وہ سیاہ ہو یا سفید۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں ہم نے شعب یعنی قوم اور قبائل کی صورت میں قرار دیا ہے، لیکن کس لیے؟ صرف اس لیے لتعارفوا کہ ان قبیلوں اور قوموں کے ذریعے تمہارا تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ مثلا فرض کریں کہ کسی بین الاقوامی جگہ پر ہر خطے کے لوگ آئے ہیں اور ہر ایک اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، وہاں جو شخص تعارف کرائے گا وہ مثلا کہے گا کہ یہ ٹیم پاکستانی ہے، یہ شعب پاکستانی ہے، یہ شعب مصری ہے، یہ شعب فلاں ہے۔ اس طرح قبائل کا مسئلہ ہے۔ مثلا ہم یہاں مدرسے میں درس پڑھاتے ہیں تو یہاں 2 حسن نام کے طالب علم ہیں، اب کوئی باہر سے ملنے آئے تو آپ پوچھیں گے کون سے حسن کو ملنا چاہیں گے، وہ مثلا کہے گا حسن پٹھان کو ملنا ہے، یا مثلا حسن سندھی کو بلاؤ، پس یہ قومیت تعارف کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں فضیلت کا معیار یہ نہیں کہ میرا خون اور میرا تعلق فلاں سے ہے، میں عرب ہوں یا عجم ہوں یا سیاہ ہوں یا سفید ہوں، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ لا فخر للعربی علی العجمی ولا عجمی علی العربی ولا للابیض علی الاسود ولا للاسود علی الابیض، سیاہ کو سفید پر، سفید کو سیاہ پر، عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کسی قسم کا امتیاز اور برتری اور فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک عزیز اور محبوب وہ ہے جو تم میں سے تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ آقا عزیز، ہم دیکھتے کہ تم یہ 2 قومیت کا نعرہ جو لگاتے ہو، اس 2 قومیت سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر 2 قومیت سے مراد تمہاری یہ ہے کہ پاکستان عزیز جو اسلام کے نام پر بنا ہے، بلوچستان کے نام پر یا سندھ دیش کے نام پر یا مثلا پختونستان کے نام پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ کمزور اور ضعیف ہو جائے، مستکبرین کے لیے ایک لقمہ بن جائے، اگر قومیت سے آپ کا مقصد یہ ہے اور آپ چاہتے ہوں کہ قومیت کے نام پر ایک مختصر کمزور سیاسی، فوجی اور اجتماعی وحدت قائم کریں تاکہ آپ دوسروں کے غلام بنے رہیں، تو اسلام و قرآن کبھی آپ کو اس طرح کی قومیت کی اجازت نہیں دیتے۔ اسلام و قرآن مسلمانوں کے لیے کیسی وحدت کے خواہاں ہیں، ایسی مضبوط اور مستحکم سیاسی، اجتماعی، مذہبی، فوجی اور اقتصادی وحدت جو امریکہ جیسی مستقبر حکومت کو ٹھکرا دے اور روس جیسی دہریہ حکومت کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ اسلام میں خونی وحدت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام کے نزدیک سیاہ، سفید، بلوچ، پٹھان، امریکی، افریقی وغیرہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سب ایک قوم ہیں اور ان سب کے لیے ایک وحدت کا خواہاں ہے۔ اب اگر کوئی اس سے آگے بڑھے تو ہم کہیں گے کہ اس سے آگے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، آپ کو صرف تعارف کی حد تک قومیت کی اجازت ہے، یعنی آپ کے مخصوص آداب اور رسوم ہیں، تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا، جیسا کہ زبان اور رنگ کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، سورہ روم آیت نمبر 22۔
قرآن نے زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونے کو آیات الہی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ اسلام کی کوئی مخصوص زبان نہیں، جس طرح اس کے لیے کوئی مخصوص مکان بھی نہیں، یعنی اسے جغرافیائی حدود میں محدود نہیں کر سکتے۔ بس اس کی مخصوص زبان نہیں، آپ اپنے لیے جو زبان پسند کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، جو زبان آپ پہننا، لباس آپ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ وہ پاک اور مباح ہو، اس سے آپ کا وقار مجروح نہ ہوتا ہو، ضرور نہیں کہ کوئی خاص قسم کا لباس ہو۔ اسی طرح زبان کا مسئلہ ہے، ہم عربی کو صرف اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عربی میں ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ عربی سیکھیں، ورنہ اسلام کی کوئی مخصوص زبان نہیں۔ اسی طرح زمین اور جغرافیائی حدود کا مسئلہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام پر ہجرت بھی ہے، اگر اسلام میں زمین کی اہمیت ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو نہ چھوڑتے، لیکن آپ نے ہجرت کر کے مسلمانوں کو بتایا کہ جس سرزمین پر آپ اپنے عقیدے اور دین کا دفاع کر سکتے ہیں اور جہاں آپ کا دین محفوظ ہے وہاں آپ رہیں، لیکن اگر کسی جگہ آپ کا دین خطرے میں ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ بس اگر اسلام میں کسی سرزمین کی اہمیت ہے تو وہ سرزمین ہے جس میں آپ دین اور عقائد محفوظ رکھ سکیں۔ ہمیں علم نہیں کہ آج کل سیاستدانوں کے کیا مقاصد ہیں، جیسا کہ کل بھی ایک سیاستدان کا بیان تھا کہ میں پہلے بلوچی ہوں اور پھر پاکستانی ہوں اور آخر میں مسلمان ہوں، اور اس نے یہ دلیل یہ ذکر کی ہم ہزاروں سال سے بلوچ ہیں جبکہ 1400 سال سے مسلمان بن گئے ہیں۔ ہم اس سے کہتے ہیں کہ اولاً جو دلیل آپ نے ذکر کی ہے وہ صحیح نہیں، آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں پہلے بلوچ ہوں پھر مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی ہوں، اس لیے آپ کی دلیل کے مطابق 1400 سال سے آپ مسلمان ہیں اور 38 سال سے آپ پاکستانی ہیں، لیکن خدا نے اسے اتنی عقل نہیں دی کہ وہ سمجھ سکے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ ثانیاً بابا ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اول مسلمان ہیں پھر پاکستانی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اول زمانی ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں؟ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں، ہمارا مقصد رتبے اور اہلیت کے لحاظ سے اول ہونا ہے، ہمارے لیے زبانے کے اعتبار سے اول ہونا اہم نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اس مجمع میں یا دوسری جگہ پر ہزاروں لوگ ہیں جو عمر کے لحاظ سے کافی بڑی عمر کے ہیں، لیکن ان کی نسبت ممکن ہے رتبے اور مقام کے لحاظ سے چھوٹی عمر کے لوگ ان سے اول ہوں، بالا تر ہوں۔ اب یہاں پر ہم اول مسلمان ہیں پھر پاکستانی یا ہم اول مسلمان ہیں پھر پٹھان ہیں سے کیا مراد ہے؟ جب تک ہم ان دونوں کے درمیان تصادم نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے درمیان تصادم ہو گیا تو پھر یا تو آپ کو اسلامی پہلو مد نظر رکھنا ہوگا یا آپ کو دوسرا پہلو سامنے رکھنا ہوگا۔ بس اگر آپ مسلمان ہونے کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں پہلے مسلمان ہوں پھر مثلا میری قوم فلاں ہے، لیکن اگر آپ قومیت کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر آپ بھی اس شخص کی طرح کہیں گے کہ میں پہلے فلاں ہوں اور پھر مسلمان۔ غرض یہ کہ اول سے مراد زمانہ نہیں ہے بلکہ اول سے مراد مقام اور رتبہ ہے، یعنی ہم اول کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ اسلام کو، پھر اس کے بعد قومیت وغیرہ آتی ہے۔ بنابر ہم کہتے ہیں کہ اگر قومیت سے مراد آپ کی فرہنگ اور کلچر ہے تو اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ قومیت کے نام پر کچھ افراد کو الگ کریں اور ان کے لیے ایک جدا ریاست تشکیل دیں، علیحدہ حکومت بنائیں اور ضعیف و کمزور ہو جائیں، تو اسلام اس قسم کی قومیت کی اجازت نہیں دیتا اور اس کا مخالف ہے، بلکہ اسلام صاف کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ سب مومنین ایک پیکر کے اعضاء ہیں اور کوئی بھی پیکر کو اگر توڑنا چاہے اور کمزور کرنا چاہے تو اسلام اس شخص کو اس پیکر کے کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، قومیت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ناصر نے مصر میں عربیت کا نعرہ بلند کیا، یہ کیوں ہے؟ میری نظر میں اس کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں۔ پہلا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے قومیت کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں اچھے دانشور موجود ہوتے ہیں، لہذا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں تو کوئی ہمیں ووٹ نہیں دے گا اور نہ ہی ہمیں کوئی گھاس ڈالے گا، لہذا وہ اپنے علاقے میں قومیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں تاکہ اس قومیت کے لوگوں کو دوسری قومیت سے جدا کریں اور پھر ان پر حکومت کریں، اور یہ وہ کھلم کھلا قومیت کا نعرہ لگاتے ہیں، یا زبان سے تو قومیت کی نفی کرتے ہیں لیکن ان کے حرکات و سکنات سے قومیت کی بو آتی ہے۔ یہ لوگ اقتدار چاہتے ہیں اور نفس امارہ کے غلام ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہوتا ہے۔ قرآن پر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، سورہ قصص آیت نمبر 4۔ فرعون نے زمین خدا میں سے برتر ہونے اور سب پر مسلط ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے سرزمین کے رہنے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا۔ مستکبرین بڑے بڑے طاغوت اور فرعونوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ وہ مظلوموں کے حقوق کو غصب کرنے اور ان پر اپنے قبضے اور ظلم و تشدد برقرار رکھنے کے لیے قوموں میں اختلاف ڈالتے ہیں، لوگوں کو مختلف ناموں سے تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس نے بھی یہی شیوہ اپنا رکھا ہے، وہ کبھی کسی کو کسی کے خلاف اکساتے ہیں، مثلا عربوں اور مسلمانوں میں جو عثمانی خلافت چل رہی تھی اسے ختم کر کے سعودی عرب، عراق، شام، اردن اور ترکی کی جدا جدا حکومتیں بنا دیں۔ یہ سب کس نے کیا؟
یہ کام اس زمانے کے فرعون برطانیہ نے کیا، یا اس وقت مثلا ایران اسلامی کے کردستان میں کردوں کو جمہوری اسلامی ایران کے خلاف کس نے اکسایا؟ امریکہ نے۔ یا یہاں پر پاکستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کون سازش کرتا ہے، یا امریکہ یا روس؟ کیونکہ ان دونوں طاغوتی طاقتوں کو پتہ ہے کہ اگر 1 ملیارڈ یعنی عرب مسلمان پوری ملت مسلمہ واحد اور متفق اور متحد ہو جائے تو پھر نہ امریکہ ان پر حکومت کر سکتا ہے اور نہ روس۔ پھر امریکی مفادات کو بھی خطرہ، روسی مفادات کو بھی۔ پس آج اگر ہمیں مختلف ناموں پر تقسیم کیا گیا اور ہمارے ارد گرد جال لگائے جا رہے ہیں، مثلا یہ پاکستان ہے یا افغانستان، یہ ایران ہے یا عراق، یہ سب کس نے کہا ہے؟ انہی طاغوتی طاقتوں نے کیا ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ یہ قومیت کا نعرہ لگانے والے جب ان کا ایران اسلامی سے مقابلہ ہوتا ہے تو صدام اور عرفات وغیرہ کہتے ہیں کہ ملت عربیہ اور عربوں کو متحد ہونا چاہیے۔ مراکش اور مصر والے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جب اسرائیل کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو مصر اسرائیل کے ساتھ دوستانہ روابط برقرار رکھتا ہے، تو اس وقت یہ بالکل چپ رہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ اگر ملت عربیہ کا مسئلہ ہے تو اسرائیل کے مقابلے میں کیوں نہیں ہے؟ صرف اور صرف ایران اسلامی کے مقابلے قومیت اور ملت عربیہ کا مسئلہ کیوں ہے؟ یہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومیت کے نعرے لگانے والے اپنی قوموں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، بلکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مغرب کے اعلی کار بن کر یہ قومیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر صدام یزید عرب قومیت کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر خوزستان میں لاکھوں افراد کو کس نے بے گھر کیا؟ وہ کون تھے؟ آیا وہ عرب نہیں تھے؟ اگر واقعاً یہ قومیت کے حامی ہے تو جب امریکہ نے لیبیا کو دھمکی دی تھی تو اس وقت یہ کیوں خاموش رہے اور کیوں نہیں کہا کہ ہم ایک قوم ہیں، اور امریکہ سے کہہ دیا کہ تم امریکہ لیبیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ اور اگر آج امریکہ نے لیبیا کے اثاثوں کو منجمد کیا ہے، کل وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے، پرسوں کویت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ان سب کو بیدار ہونا چاہیے، انہیں اپنے اثاثوں اور پیسوں کو وہاں سے نکال لینا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ قومیت کا لفظ ملت عرب کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی یا تو ان کا اپنا تخت و تاج ہے یا پھر امریکہ اور روس کی مفادات ہیں۔ لہٰذا یہ سپر طاقتیں، بلکہ میں تو سپر نہیں کہتا، طاغوتی طاقتیں امت مسلمہ کی بیداری سے گھبرا گئی ہیں۔ مسلمانوں میں آج بیداری کی ایک لہر دوڑ چکی ہے۔ آج وہی مصر جہاں سے قومیت کا نعرہ بلند ہوا تھا اور اس قومیت کے نعرے کے نتیجے میں کئی سالوں سے فلسطینی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور تقریباً 18-20 سال ہونے کو ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول صہیونیوں کے کنٹرول میں ہے، ہم اسے آزاد نہیں کروا سکے۔ وہی مصر جس نے یہ غلطی کی تھی، آج وہاں کے مسلمان بیدار ہو گئے ہیں۔ آج وہاں کے مسلمان اللہ اکبر، ثورہ یعنی انقلاب اسلامی کا نعرہ لگاتے ہیں، انقلاب اسلامی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب مسلمانوں میں بیداری آ گئی ہے۔ امریکہ اور روس مسلمانوں کی اس بیداری سے گھبرا گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ جنیوا میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ان کا موضوع تخفیف اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان سب سے اہم گفتگو یہ ہوتی ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کو ناکام بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بنابراین ہمیں ہوشیار و بیدار ہونا چاہیے۔ اگر عربوں نے قومیت کے نعرے سے کچھ فائدہ اٹھایا ہے تو ہمیں بھی کچھ فائدہ ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کو قومیت کے نعرے نے در بدر کیا تو ہم پاکستانیوں کو بھی قومیت کے یہ نعرے، چاہے وہ پختونستان کے ہوں، سندھ دیش کے ہوں، ہمیں تباہ کر دیں گے۔ اگر ایرانیوں نے اس قومیت کے نعرے سے فائدہ اٹھایا تھا تو ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب 1953 میں ڈاکٹر مصدق نے امریکہ کے خلاف قومیت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے شاہ کو ایران سے نکال دیا تھا، لیکن چونکہ قومیت میں اتنا زور نہیں لیا، چند دنوں بعد امریکی CIA شاہ کو دوبارہ واپس لے آئی، لیکن جب دوسری مرتبہ اسلام نے شاہ کو ایران سے نکالا تو پھر کبھی بھی لوٹ کر واپس نہ آ سکا۔ بنابراین آج جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرب 7-8 مرتبہ اسرائیل کے خلاف لڑ چکے ہیں لیکن کبھی بھی وہ فتح حاصل نہیں کر سکے، وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ قومیت کے نام پر لڑ رہے ہیں۔ آج ہمیں امید اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا نے مجاہدین اسلام کو موقع دیا اور صدام یزید کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مخلص اور پاک مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اسی اسرائیل کو اسلام کے نام پر خوار و ذلیل کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ لبنانی مسلمانوں نے کس طرح اسرائیل کو ذلیل کر کے جنوبی لبنان سے بھگا دیا، اور یہ قومیت کے نام پر نہیں تھا بلکہ اسلام کے نام پر تھا۔ وہ شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ لہذا آج ہمیں بھی بیدار ہونا چاہیے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ پاکستان کی حفاظت کریں۔ ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ اسلام کے حوالے سے پاکستان اسلامی کو جس شخص سے ضرر پہنچتا ہو، چاہے وہ قومیت کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر، ہمیں اس شخص کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں کسی سے خوف زدہ و ہراساں نہیں ہونا چاہیے، صرف اسلام کے نام پر۔ اور یقیناً اگر ہم نے اسلام کے نام پر نعرہ بلند کیا تو انشاءاللہ اس میں وزن زیادہ ہوگا، پھر چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، جس مسلک کے ساتھ منسلک ہو وہ سب آپ کا ساتھ دیں گے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس مقصد کو انشاءاللہ ہم انجام دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ۔ سوال: جنگ؟ جواب: جنگ کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ
اگر آپ کے پاس کوئی منطق ہے، دلیل ہے تو وہ پیش کریں، لیکن اگر نام پر جھگڑا ہے تو یہ کچھ نہیں۔ ہاں اگر زمین وغیرہ پر جھگڑا ہے تو تصفیہ طلب مسئلہ ہے، اس پر تصفیہ ہو سکتا ہے۔ اسلام کی اس بارے میں کچھ حدود و قیود ہیں، لیکن اگر آپ اس کو قتل کرنا چاہیں تو اسلام کی روح سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوال: اگر ہم دفاع کر رہے ہیں تو اسلام کے مطابق اسے جہاد تصور کیا جائے گا یا نہیں؟ جواب: میں آپ کی بات صحیح نہیں سمجھ سکا۔ مثال کے طور پر ہم پٹھان ہیں اور آپ پنجاب والے ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، کہا مثلا اب ہم اپنا دفاع کریں گے، لیکن کس بات کی وجہ سے آپ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا زمین کا مسئلہ ہے یا کالا باغ کا مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ حل طلب ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ سوال: آج کل اس مسئلے کو زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے اسے دبایا جا سکتا ہے؟ جواب: اگرچہ میں نے تقریر میں عرض نہیں کیا، لیکن میں یہاں ضرور عرض کروں گا کہ موجودہ حکومت نے قومیت کی کافی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں جو قومیت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں، انہیں خصوصی طور پر ادھر ادھر بھیجا جاتا ہے۔ اب انہوں نے نام تو اسلام کا استعمال کیا، لیکن قومیت کے مسئلے کو ابھارا ہے۔ اب اسے ختم کرنے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اسلام جو ہمارا مقصد ہے اس کا صحیح طور پر تعارف کروائیں، اور پھر اگر آپ مسلمان ہونے کے لحاظ سے اپنے آپ کو میدان میں پیش کریں تو آپ کی قوت و قدرت کتنی ہوگی، اور اگر قومیت کے نام پر محدود پیمانے پر سامنے آئے تو اس وقت آپ کی قدرت کتنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی یہ درس شہید کا ختم ہوا، اور اس کے بعد ہے اسلام اور طاغوت کے موضوع پر راولپنڈی میں قائد شہید کا خطاب۔ اسلام اور طاغوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں باقاعدہ طور پر آپ کا ممبر نہیں ہوں۔ قائد شہید نے جمعیت طلباء جعفریہ پاکستان کی کسی اجلاس میں خطاب فرمایا ہے، اور پھر میری زبان بھی اردو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں کچھ حالات ایسے ہیں کہ مجھے بالکل فرصت نہیں ملی کہ میں اس موضوع پر ایک تحقیقی مقالہ تیار کر سکوں۔ آج یہاں آنے سے پہلے میں نے تھوڑی دیر اس موضوع کا مطالعہ کیا ہے، جو کچھ اس وقت ذہن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ موضوع کا عنوان ہے اسلام اور طاغوت۔ پہلے میں اسلام کے بارے میں مختصر طور پر عرض کروں گا کہ اس کے بعد طاغوت کے بارے میں بات کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام وہ آسمانی دین ہے کہ جیسے اسلام انسان کی اخروی اور دنیاوی سعادت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اولو العزم نبی نے انسانوں کے لیے پیش کیا۔ اسلام جہاں انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اسے معاد یعنی آخرت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اسلام خدا، مخلوق اور معاد کے درمیان رابطہ برقرار رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر بہت سی خصوصیات موجود ہیں۔ وہ نہ صرف انسان کو اس دنیا میں آنے سے لے کر لحد تک زندگی کی تمام جزیات کا درس دیتا ہے، بلکہ جب یہ انسان ماں کے رحم میں ہو اس وقت بھی اسلام میں اس بالقوہ انسان کے لیے دستورات موجود ہیں، بلکہ اس کے رحم مادر میں آنے سے پہلے کے دستورات موجود ہیں۔ اسلام میں بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن اس وقت میں ان میں سے صرف ایک خصوصیت جو اغراض و مقاصد کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے وہ عرض کروں گا۔ سب سے بڑی خوبی اس وقت اس کی یہ ہے کہ اس کے دستورات پر مشتمل کتاب خدا قرآن مجید ہے، جو ہر قسم کی تعریف سے محفوظ ہے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے الحجر آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعریف کے قائل ہیں تو یہ ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے، یہ ہم پر تہمت ہے۔ ہم قرآن میں تعریف کے ہرگز قائل نہیں۔ شیعوں کا نقطہ نظر یا امام مہدی علیہ السلام بیان کر سکتے ہیں، یا ان کے نائبین، خواہ وہ نائب خاص ہوں یا نائب عام، کہ جو اس وقت وہ علماء و مجتہدین ہیں جو معارف اسلامی میں اجتہاد کر چکے، وہ شیعہ نقطہ نظر کو بیان کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے امام اطہار علیہ السلام قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی کہ جب ہمارے پاس آپ کی دو متضاد روایات پہنچے کہ جن میں سے ایک میں کچھ ہو دوسری میں کچھ اور، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں حدیث کو قبول یا رد کرنے کے کچھ معیار بتائے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسے قرآن کے سامنے پیش کرو، اگر وہ روایت قرآن کے مطابق ہو تو اسے لے لو، ورنہ اسے دیوار پر دے مارو۔ بس اگر ایسا شخص جو معارف اسلامی میں مجتہد نہیں، وہ ممبر پر آ کر اپنے پاس سے یہ بات کہے کہ موجودہ قرآن ہمارا قرآن نہیں، تو یہ ہرگز شیعہ نقطہ نظر نہیں۔ ہم واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اگر کوئی اس کے خلاف بات کہے تو وہ شیعہ نقطہ نظر نہیں۔ قرآن کے بارے میں سنی بھائیوں کے ساتھ ہمارا صرف ایک اختلاف ہے، وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے شیخ صدوق مرحوم کلینی، سید مرتضیٰ، شیخ مفید، اسی طرح موجودہ دور میں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رہبر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی آیت اللہ العظمیٰ یا آقا خوئی اور دیگر تمام محققین سب یہی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی
موجودہ ترتیب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ کی زیر نگرانی اور آپ کے امر سے انجام پائی، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن خلیفہ دوم یا سوم کے دور میں جمع ہوا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جمع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور معارف اسلامی میں تحریف نہیں ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور زبور میں بہت زیادہ تحریف ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کتاب تحریف سے محفوظ و مصون ہے وہ انسان کی دنیا آخرت میں سعادت کے لیے بہترین پروگرام دے سکتی ہے، جبکہ تحریف شدہ کتاب میں یہ خصوصیت نہیں۔ بس یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے۔ اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ کہ اس میں مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے ادیان میں انسان کے صرف معنوی اور روحانی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کے مادی اور جسمانی پہلوؤں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف دین اسلام ہے کہ جہاں وہ توحید، نبوت، امامت اور مات کے بارے میں معرف کے دریا بہاتا ہے اور انسانوں کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہاں انسانوں کی مادی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے مادی پروگرام بھی دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جہاں اسلام میں حقوق اللہ کا تذکرہ ہے وہاں حقوق العباد اور حقوق الناس کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ چیز طاغوت کا ایک مصداق ہے کہ انسان توحید اور معاد پر ایمان رکھتا ہو لیکن وہ مادی اور اقتصادی لحاظ سے مفلوج ہو۔ حدیث کی تعبیر کے مطابق الفقر کاد ان یکون کفرا، یہی فقر، غربت اور بدبختی کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اسلام خوب جانتا ہے کہ عقیدہ توحید، نبوت، امامت اور معاد فقط اس وقت مفید ہے جب مالی لحاظ سے بالکل فقیر نہ ہو۔ اسلام کو انسانوں کی مادی حالت کا بھی خیال ہے، لہذا اس نے جہاں زبان سے انسان کو کام کی طرف متوجہ کیا اور کہا الکاسب لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، یعنی جو اپنے اہل و عیال کے لیے کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کماتا ہے وہ ایسے جیسے خدا کے راستے میں جہاد کر رہا۔ وہاں عملی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ سے واپس تشریف لائے تو کچھ لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے۔ آپ نے ان سب سے مصافحہ کی۔ ایک صحابی سے مصافحہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اسے سوال کیا یہ کیسے پڑے؟ اس نے جواب دیا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے۔ تو رسالت امام نے مسلمانوں کو کام کی اہمیت بتانے کے لیے اس کے ہاتھ کو اٹھا کر چوم لیا اور فرمایا ہذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جہنم کی آگ جس کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اس کے مقابلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ انقلاب سرخ کے دعوے دار جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ چرنینکو یا ان کا بڑا قافلہ سالار لینن اس نے کبھی کسی کارخانے میں جا کر کسی غریب مزدور کا ہاتھ چوما ہو؟ امام اطہار علیہ السلام، امیر المومنین علی، امام باقر اور دیگر امام اطہار علیہ السلام لوگوں کو عملی طور پر ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خود اپنے دست مبارک سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ اسلام نے جہاں آخرت کی طرف توجہ دلائی وہاں دنیا کو بھی مد نظر رکھا، اسے مزرعۃ الآخرہ یعنی آخرت کی کھیتی قرار دیا۔ اسی طرح اسلام میں جہاں حقوق اللہ کا اہمیت حاصل ہے وہاں حقوق العباد اور حقوق الناس کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا کہا گیا کہ اگر کوئی کسی کا حق غصب کرے تو قیامت کے دن جب تک وہ صاحب حق اسے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا اسے معاف نہیں کرے گا۔ تیسری خصوصیت اسلام میں یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے سامنے نئے افکار پیش کیے ہیں۔ اگرچہ جدید سائنس کے دعوے دار اور چاند پر جانے والے انسان اب تک ان چیزوں کو کما حق کو سمجھ نہیں سکے اور جیسے محققین ان پر تجربات کر رہے ہیں ان کے تعجب میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس وقت نہ تو موجودہ حالات تھے اور نہ ہی موجودہ وسائل، اس کے باوجود کیسے ایک شخص نے کسی کی شاگردی اختیار کیے بغیر اتنے جدید نظریات بیان کیے۔ مثلا خداوند متعال نے سب چیزوں کو زوج خلق کیا ہے اور یہ کہ بعض درختوں کے پھول نر ہوتے ہیں اور بعض کے مادہ، جب ہوا چلتی ہے تو نر اور مادہ پھول آپس میں مل جاتے ہیں اور باغ گل و گلزار ہو جاتا ہے اور پھل لگ جاتے ہیں۔ آج سائنس تحقیق کے ذریعے اس مطلب تک پہنچی ہے جبکہ اسلام نے ابتدا سے اس مطلب کو واضح کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر آئرش کہتے ہیں کہ آج سائنس تحقیق و تجربے سے جس بات تک پہنچی ہے وہ کوئی تازہ چیز نہیں بلکہ صحراؤں میں جانور چرانے والوں نے اسے کشف کیا تھا اور فرمایا سورہ الحجر 22 نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلنا الریاح لواقح، یہ آیت قرآنی ہے، یعنی ہم نے ان باغوں کو دیکھا کہ ان میں کچھ درخت مادہ اور کچھ نر ہیں تو ہم نے ایسی ہوا بھیجی کہ جس نے نر اور مادہ پھولوں کا آپس میں ملا دیا۔ ہمارے استاد شہید محراب حضرت آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو تبریز کے امام جمعہ تھے اور جمعہ کی نماز میں محراب عبادت میں شہید ہوئے، نجف میں وہ ہمیں لمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن لمعہ میں یہ بحث آئی کہ کتا اگر کسی ظرف میں پانی پی لے تو اسے پاک کرنے کے لیے اسلامی دستور یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ اسے رگڑا جائے اور پھر پانی سے دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ورنہ صرف پانی سے دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یہاں شہید بزرگوار نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دفعہ پیرس میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ایسی ویکسین کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی کہ اگر باولا کتا کسی کو کاٹ لے تو علاج کے طور پر وہ اسے لگائی جائے۔
نئی دریافت شدہ اس ویکسین کے بیشتر اجزاء مٹی پر مشتمل تھے۔ ویکسین کی اس نئی ایجاد پر جب جشن منایا گیا تو وہاں ایک شیعہ ایرانی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کئی ماہرین کے مدتوں کے تجربات اور زحمتوں کے بعد آج جو چیز دریافت کی گئی ہے وہ اسلام نے 1400 سال پہلے کشف کر لی تھی۔ آپ کتاب شرائع الاسلام اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کتے کے جھوٹے برتن کے کیا احکام ہیں۔ اسلام کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام احکامات فطری ہیں اور انسانی عقل کے مطابق ہیں۔ یہی وجہ کہ اس کی تعلیمات میں کشش اور جاذبہ ہے۔ آپ کو اسلام کا کوئی ایسا قانون نہیں ملے گا جو خلاف فطرت ہو یا مخالف عقل ہو۔ اس کے تمام قوانین یا تو عقل کے مطابق ہیں یا مافوق عقل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب بہت ہی مختصر سے عرصے میں قرآن ارض کے اکثر حصے پر حاکم ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں جب ہم دوسرے مذاہب و دیان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اصول و عقائد بہت سی جگہوں پر خلاف عقل نظر آتے ہیں۔ بس یہ امتیاز بھی فقط اسلام کو حاصل ہے کہ اس کے تمام قوانین اور اصول و عقائد عقل و فطرت کے مطابق ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام نہ صرف پورے جزیرۃ العرب میں تیزی سے پھیلا بلکہ اس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ تاریخ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا کہ ایرانی بادشاہ کسریٰ کے دربار میں کوئی مسلمان کمانڈر گیا، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بابا تم لوگ صحراؤں میں کتنی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے لیے یہ سہولیات فراہم کریں گے اور تم آرام و سکون سے زندگی بسر کرو۔ پہلے تو وہ صحابی اس کی باتوں کو غور سے سنتا رہا، پھر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بعثنا من مخرج الامم من ذل الادیان الى عز الاسلام، یعنی کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ زمین فتح کرنے، سرحدوں کو پھیلانے اور مال غنیمت اور دیگر منافع حاصل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہم مسلمان خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی میں مبتلا ہیں اور ان کے ادیان بعض مخصوص طبقات و اشراف کے منافع کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ذلت سے نکال کر عزت اسلام سے شرفیاب کریں۔ بس یہ شرف صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں انقلاب برپا کیا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور مکتب نہیں ملے گا۔ اسلام میں اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن میں صرف یہ 5ویں خصوصیت ذکر کر کے اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو حکمت و مصلحت خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ جاری و ساری رہے، جب ختم نبوت کی محافظ ہو اور جو تعلیمات اسلام کو تحریف اور بدعتوں سے بچائے۔ چنانچہ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انتظام کیا امامت کا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اس کا اعلان کیا، الائمۃ من بعدی 12 کلہم من قریش، بحار الانوار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 282۔ میرے بعد ائمہ کی تعداد 12 ہوگی جو سب قریش میں سے ہوں گے۔ بعض روایات میں کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم القائم، بحار الانوار جلد 8 صفحہ نمبر 366، یعنی ان میں سے پہلے علی بن ابی طالب اور آخری قائم ہے۔ یاد رہے کہ قائم امام مہدی علیہ السلام کے القاب میں سے، جبکہ بعض دیگر روایات میں آپ نے تمام ائمہ کے نام گنوائے۔ پھر مصلحت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت ولی عصر عجل اللہ فرج الشریف اور روحی المقدمہ الفدا غیبت کے پردے میں چلے جائیں۔ مصلحت کا تقاضا تھا کہ ظاہری رابطہ منقطع ہو جائے اور غیبت صغریٰ میں نواب خاص 4 افراد اور غیبت کبریٰ میں نواب عام کے ذریعہ آپ کا رابطہ عام مسلمانوں سے برقرار رہے، یعنی امام غیبت میں بھی ہوں تو پھر بھی رہبری اور قیادت کو خدا نے فراموش نہیں کیا۔ غیبت کبریٰ میں آپ کے نائب و فقائے عظام اور مجتہدین جامع شرائط ہیں کہ جنہیں ہم نواب عامہ کہتے ہیں۔ وہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن ہمارے اصطلاح میں طلوب یعنی قائم مقام معصوم ہوتے ہیں، اور اس حدیث کے مطابق وہ ان 4 خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، صائن النفس ہی، حافظ الدین ہی، مخالفا علی ہوا، مطیع لامر مولا، بحار الانوار جلد 2 صفحہ نمبر 88۔ ان 4 خصوصیات کا حامل طلوب معصوم ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے رہبری کے لیے ان فقائے اعظام کو متعین کیا ہے تاکہ شرق زدہ اور غرب زدہ افراد اسلام کے نام پر اسلام کے ساتھ کھیل نہ کر سکیں۔ آج آپ دیکھیں قوم کے ساتھ خیانت کر کے انگریزوں کے ساتھ معاہدے کرنے والوں میں آپ کو کوئی نجف یا قم کا پڑھا ہوا مجتہد نظر نہیں آئے گا۔ ایسے سب لوگ آکسفورڈ یا مغرب و مشرق کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اور ان حالات میں اسلام انسانوں کی سعادت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج اسی خدائی نظام راہبری کا ایک نمونہ آپ اس خطۂ ارض کی چھوٹی سی جگہ ایران میں دیکھ رہے ہیں، جہاں فقہاء نے حکومت اور رہبری کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا، اور یہ طاغوتی سپر طاقتیں ان کے مقابلے میں حیران و سرگرداں ہیں۔ یہ کام صرف فقہاء ہی کر سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔